जी बिल्कुल। आहद चीमा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सैनेट की नशिस्त के लिए कागज़ात नामजदगी का आज जो स्कूटनी का अमल था उसके लिए ये आए थे। बात भी कर लेते हैं। आहद चीमा साहब, आप बताएं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका आप पर एतमाद, और अब ये वही एतमाद आगे गो थ्रू है कि आप सैनेट के लिए जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज साहब की और मेरे बाशिफ साहब की मेहरबानी है कि वो मुझे ट्रस्ट करते हैं और हमारा पिछले 15-16 साल से एक ताल्लुक़ है। तो ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूएशन है। पहले ब्यूरोक्रेटिक रोल में थे, अब रिलेटिवली पॉलिटिकल और टेक्नोक्रेटिक रोल में, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी खिदमत करें जो भी हमारे साथ। बतौर साबिक़ DG LDA फिर मशीर होते हुए अब सैनेट में, तो आप ये बताएं कि कौन सा दौर आप बेहतर समझती हैं? फिर दरमियान में जो दौर आया था, आपसे हमारी मुलाकातें होती थी इंतखाब अदालत में, और विरद रहता था जब आप कटहरे में भी खड़े होते थे, तो आपको क्या उस विरद पर इतना यकीन था या शहबाज साहब पर इतना यकीन था? किस पर इतना यकीन था कि आप बेगुनाह हैं और तमाम केसेस से आप बरी भी हुए ना, आपने केसेस लड़े भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 2-3 सवाल इकट्ठे करके कौन सा देखिए, जो पहले हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा इत्मीनान है कि हमने बड़ा दिल लगा के आवाम की खिदमत की, और लोगों को वो नज़र भी आता है और एक नॉलेज भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमें लोग उसकी एप्रिसिएशन देते हैं। उसके बाद जो दौर था, आपको पता है जिस तरह की वो पॉलिटिकल ऑप्टिमाइजेशन हुई और जो उसके पीछे सारे मुहरिकात थे, अब तो सब सामने आ चुके हैं, रिकॉर्ड में हैं, इवन अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद है। अप्रूवर्स ने बताया कि हमें झूठा अप्रूवल बनाया गया, हमसे झूठी गवाही दिलवाई गई, कोर्ट में एविडेंस को कंसील किया गया, नैब में, वो सब चीज़ें अब सेट सॉर्ट हो चुकी हैं। तो वैसे उसमें तफसील मज़ीद जाने की बजाय हम अब आगे देखते हैं कि आगे मुल्क के लिए हमने क्या करना है, किस तरह से हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह बेस्ट है। अब जो कबीना बनाई गई है, क्या ये कबीना मुतवक्के थी और इसमें वही टेक्नोक्रेट टाइप, और ये किन की तरफ से होता है, और क्या हुकूमत के जो जीत कर के आए उम्मीदवार को बड़ी नून लीग के पास एक हाथ उठाने वाले इनके पास लोग हैं, और ये है कि वजारतें ये कर भी चुके हुए हैं, चला भी चुके हुए हैं, तो मेन वजारतें ऐसी क्यों नहीं दी गई? तो क्या IMF से निकलने का कोई रास्ता है? और अब तो खैर नज़र नहीं आ रहा, अब इस पर कहेंगे माशियत किस तरह कंट्रोल हो सकती है? क्या इस पर अपनी आप मायना है? देखिए, काबीना जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, सीनियर पॉलिटिकल लोग भी हैं, यंग पॉलिटिकल लोग भी हैं, और टेक्नोक्रेट्स भी हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लाया जाए, जिस भी रूट से आए। सिर्फ ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोगों को बार बार रिपीट करें, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो सीनियर हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है। जहाँ तक IMF की और मईशत की बात है, तो देखिए उससे हम तब निकलेंगे जब हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे। हम अगर डॉलर नहीं कमाएंगे और डॉलर में खर्च करेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। अगर हम 4000 अरब की बिजली बनाएंगे और 2200 अरब का बिल वसूल करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। और इस तरह हमें कोई एड भी नहीं देगा, और हमें हम जब तक अपने मामला खुद ठीक नहीं करेंगे, और यही गवर्नमेंट का काम है कि वो दुरुस्त फैसले करें, चाहे वो लोगों को फौरी तौर पे अच्छे लगे या ना करें, लेकिन जो मुल्क के मफाद में और लोगों के मफाद में वो फैसले करें। ये वज़ीर साहब की अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इकॉनमी, सबसे पहली प्रायोरिटी इकॉनमी है, और उसके नीचे जो दो चीज़ें जिसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक वो बिजली का महकमा और दूसरा टैक्स। हुकूमत पूरे करेगी 5 साल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। ये है कि इस तरीके से आप गुफ्तगू सुनते हैं, सवालात होते हैं, उसके जवाब हम जो है वो लेते हैं। एक्चुअली जो एक राह मुतय्यन होती है और जो ऐवानों में पहुंचते हैं, उनके सवालात से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि उनको कितनी सूझ और बूझ है अवामी जो मसाइल हैं, और ये मसाइल किस हद तक जो है वो हल हो सकते हैं, या तस्वीर तलब है कि नहीं। सर, कल आप CM साहब के साथ जेल गए, वहाँ पे ये इतलात आ रही थी कि वो जिस सेल में उनको रखा गया कोटलाखपत जेल में, वहाँ देखकर हालात वो आप दीदा होगी, क्या तासुरात थे कल वहाँ पे उनके, और कैदियों के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की? मरियम एक बहुत इंसान दोस्त शख्सियत की मालिक है, और उसके अंदर एक माँ का दिल भी धड़कता है, और एक बेटी का प्यार और शफकत भी वो अपने लोगों के लिए रखती है। उसी का इजहार उन्होंने कल अपनी तकरीर में भी किया, और कल कैदियों के सामने भी उसने उन्हीं जज्बात का इजहार। अच्छा, वीडियो कॉल की सहूलत जेल में दी गई है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्या ये वीडियो कॉल अटक जेल में कैद 804 कैदी को भी की सहूलत मिलेगी? ये देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तानियों की हुकूमत है,
یہ نون لیگیوں کی یا کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک زبان کی حکومت نہیں ہے، پاکستانیوں کی حکومت ہے، اور جو سہولت کسی ایک پاکستانی کو ملے گی وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہوگی۔ سینٹ میں سر کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ کی تقاریر بڑی معروف ہوتی رہی ہیں اور بڑا سخت سٹانس آپ لیتے رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی آپ لیں گے عوام کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے؟ میں تو میں ہوں اور میں ہی رہوں گا۔ تبدیلی نہیں ہوگی کوئی؟ الرحمن الرحیم، بس یہ قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ میں سینٹ کے لیے پیپرز فائل کروں، تو اب سینٹ کے لیے پروسیس شروع کیا ہے۔ باقی یہ کہ ارادے تو صرف سب سے بہترین یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں میڈم مریم نواز شریف پوری تگ و دو سے ایز چیف منسٹر پنجاب اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس فیڈریشن میں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو پنجاب میں ایک ماں اور مرکز میں ایک باپ اپنی ذمہ داری اپنے پورے تگ و دو سے نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتری کی طرف پاکستان کو جاتا دیکھیں گے۔ میڈم آپ آئی ٹی کی منسٹر رہی ہیں، تو اس وقت پاکستان کو جو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے، اس کو نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے؟ اور جو 5th جنریشن وارفیئر کے لیے واریئرز تیار کیے گئے تھے، وہ آپ کے خیال میں آپ پاکستان کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو فیک نیوز ہے نا اور جو پروپیگنڈا ہے اس کو تو ہر سطح پہ کنڈیم کیا جاتا ہے، یہ گلوبل فنومینا ہے جس کو گلوبلی کنڈیم کیا جاتا ہے، اور جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کو ایز اے وہیکل ٹو ارن یور نیکسٹ ڈالر لیگلی، وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ لیں، آپ فری لانسر بنیں، آپ کام کریں، آپ گلوبل ورک فورس کا حصہ بنیں، لیکن اگر آپ اب اس کو انٹرنیٹ کو اور فری لانسنگ کو آپ مکس نہ کریں سوشل میڈیا سے، سوشل میڈیا پہ جو ابیوز آف ٹیکنالوجی ہے اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے، کیونکہ آپ کے جو رائٹس ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں بحیثیت شہری، وہ جو آف لائن آپ کے پاس حقوق موجود ہیں وہی آن لائن آپ کے پاس ہونے چاہیے، جس کے لیے ہم نے سائبر کرائم لا بھی بنایا اور اس کی انفورسمنٹ FIA کے پاس ہے۔ جہاں جہاں سوشل میڈیا کا ابیوز ہوگا، جہاں جہاں فیک نیوز ہوگی، جہاں جہاں جھوٹ بولا جائے گا، جہاں جہاں پروپیگنڈا ہوگا، اس کے اوپر ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام اویلیبل جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اس کے اوپر ایکشن لے گی اور لینا چاہیے۔ اب جہاں تک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو کرب کرنے کی بات ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس انسٹرومنٹس موجود ہیں، لیکن ایک ذمہ دار شہری کے طور کے اوپر تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ دوسروں کی عزتیں اچھالیں، ٹیکنالوجی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ جھوٹ پھیلائیں، ٹیکنالوجی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ پروپیگنڈا کریں، ٹیکنالوجی اس لیے نہیں دی گئی کہ جو کام کر رہا ہے اس کو آپ بدنام کریں، ٹیکنالوجی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے وسائل میں، اپنے روزگار میں اضافہ کریں، کمیونیکیشن کو بہتر کریں، اپنی کمائی کو بہتر کریں، لیکن لیگل طریقے سے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی میرا ٹویٹر ہینڈل X ہے اور میں اس کے اوپر جو ابیوز کروں گا تو جھوٹ بولوں گا تو اس کی جو فٹ پرنٹ ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ مجھے وہاں سے ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو ابھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف کا اس ٹیکنالوجی میں مقابلہ نہیں کر پا رہی، کیا وجہ ہے؟ کہاں پر لیگ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کی ڈیجیٹل ٹیم یا سوشل میڈیا کی ٹیم؟ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی سبجیکٹیو سی بات ہے کہ کون مقابلہ کر پا رہا ہے یا کر نہیں پا رہا۔ بات یہ کہ ہم لوگ بہت اصولی سیاست کرتے ہیں، تہمت لگانا، بدنام کرنا اور پروپیگنڈا پھیلانا یہ ہمارے کسی بھی طور پہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کامیابی جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں تو یقیناً یہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ کامیابی پروپیگنڈا کرنے کو سمجھتے ہیں تو یقیناً ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ کامیابی پاکستان کے عوام کو ڈیولپمنٹ کا کام دے کے، ترقی دے کے، خوشحالی دے کے اور اس کے حوالے سے بات کرنے کو سمجھتے ہیں تو اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اب کامیابی کیا ہے اس کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک کامیابی اپنے پازیٹیو ایکشنز کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے، کامیابی آپ کو اپنے اچھے کام اور کامیابی عوام کی خدمت کر کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ اگر آپ دوسری میں آپ کو یہ بات عرض کروں اور آپ کے توسط سے میں اپنے جو مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی، کہ آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ کبھی آٹو پہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی پروپیگنڈا، سازشی مواد، نیگیٹیوٹی کو سرچ کر کے مت دیکھیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فارورڈ نہ کریں۔
آپ اس کو رپورٹ کریں. آپ کہیں کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے, آپ اس کو رپورٹ کریں. آپ کو بحیثیت شہری اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, بجائے یہ کہ ہم نیگیٹیوٹی کو, تہمت کو اور لوگوں کے پروپیگنڈے کو آگے پرولیفریٹ کریں, آگے چیٹ پیجز پہ شیئر کریں. ہمیں اس کو ادھر ہی بریک لگانی چاہیے. اور یہ ہمارے کلچر کا, ہمارے مذہب کا, ہمارے نارمس کا حصہ ہے کہ ہم اپنے دین کی روشنی میں آگے بڑھیں, نہ کہ ہم پی ٹی آئی کے دیے ہوئے جو پروپیگنڈا ہیں ان کو آگے بڑھائیں. اوپینین کو اگر آپ نے پروپیگنڈا بیسڈ کر دیا, اگر آپ نے اوپینین کو پروپیگنڈا بیسڈ کر دیا, اور اگر آپ نے جھوٹ کو اور تہمت کو آگے لے جانے کو آپ نے خود انڈوز کر دیا, تو پھر تو آپ ایز بحیثیت قوم فیل ہو جائیں گے. اگر آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اس وقت موبائل فون ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ کیا چیز جو ہے وہ پروپیگنڈا کے زمرے میں آ رہی ہے, کون سی فیک نیوز ہے, اور کس چیز کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اور کس کو نہیں لے کے چلنا. تو ہم سب کے اوپر, آپ بحیثیت باپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کی پرورش اس طور کے اوپر ہو کہ وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے سائے کے نیچے بڑا ہو رہا. میڈم نواز شریف, آپ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے بحیثیت جرنلسٹ, بحیثیت باپ, بحیثیت ماں, کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ ایک ایسے پیرائے میں پرورش پائے جس پیرائے کے اندر ہماری اپنی بنیاد ہے, اور پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی اساس جو ہے وہ سچ کے اوپر ہے, جھوٹ پہ نہیں. نواز شریف صاحب سوشل میڈیا پر کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر غائب ہو جاتے ہیں, پھر ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ ان کا آف اینڈ آن سوشل میڈیا پر آنا آپ کے مشورے سے ہوتا ہے یا وہ خود فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پروگیٹو یوزر کا ہوتا ہے. وہ ایکٹیو ہوں نہ ہوں, میں بڑی حیرت ہوں کہ آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. آپ کو تو اتنی اہمیت نہیں دے رہی ہے. آپ کو تو یہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ بتائیے ڈائی کب ہوگی. آپ کو تو مجھ سے یہ چاہیے کہ میڈم مجھے ریلیف کب ملے گا, میڈم آپ مجھے بتائیں بجلی پوری کب آئے گی, میڈم گیس. آپ ان بارے میں کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, کمنٹ کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلی ولاگ میں. اللہ حافظ.